زبان و ادب کے شیدائی و فدائی، بہت سی خوبیوں اور صفات کے مالک، شاعری میں یددولہ رکھنے والے استاد الشعراء محمد فاروق جاذب لکھنوی پر شائقین ادب نے سیمینار کا اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خاں میں کیا۔ فریضہ صدارت احمد ابراہیم علوی نے انجام دیتے ہوئے کہا، اس طرح کے گمنام اور کم نام شاعر لائق اعتنا ہی نہیں، لائق فخر ہیں کہ ان کے کام پر عقیدت و محبت کے پھول چڑھائے جائیں اور انہیں گمنامی و محرومی کی دلدل سے نکال کر عوام و خواص تک پہنچایا جائے۔ شائقین ادب کے منتظمین لائق مبارکباد ہیں، بالخصوص نصیر احمد نصیر کہ انہوں نے محمد فاروق جاذب لکھنوی کی شخصیت اور فن پر سیمینار کا اہتمام کیا۔ معتبر قلمکاروں کو دعوت دی۔ آج ان پہ پڑی ہوئی گرد چھٹنے کا موقع آ گیا ہے اور یقین کیا جانا چاہیے کہ اب انہیں وہ توقیر، وہ احترام، وہ مقام ملے گا جس کے وہ بجا طور پر مستحق ہیں۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی۔ آج کل لوگ سگے باپ پہ کام نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال بھائی ہمارے استاد اقبال میسر کا انتقال ہوا، تو نام لے رہا ہوں تو تجربات ہیں زندگی کے۔ اقبال صاحب کہتے تھے کہ مجھے رضوان پہ فخر ہے، جو کچھ ہو ان کو دے دینا، یہ چھاپ دیں گے۔ جب میں ان کے گھر گیا ان کی بیگم سے 1 مہینے کے بعد میں نے، بلکہ جب عدت کے دن ختم ہوئے پہلے بچوں سے ملا پھر ان سے ملا، تو وہ فرمانے لگی کہ بھائی رضوان میاں کیا خرچہ آئے گا اس کے اوپر، کتاب اگر چھاپی جائے؟ تو میں نے کہا بھائی کئی 100 غزلیں کی ہیں، اگر چھاپی جائیں تو کم از کم 40,000 کا خرچ ہے، جو آپ کے پاس ہو دیجیے، باقی ہم کر لیں گے۔ تو کہا کہ 40,000 میں تو بہو کے لیے کمرہ بن جائے گا، یہ پیمانہ ہے۔ اور وہ محکمہ کسٹم اینڈ ایکسائز میں تھے، مطلب بڑے افسر تھے، اس کے بعد یہ حال تھا۔ تو کسی کی اولاد سے کیا امید رکھنا؟ امید تو جو آپ کا چھپ گیا وہی آپ کا باقی ردی کا ہے، اور وہ سب 2 روپے کو ردی ان کی اور تسلیم فاروقی دونوں کی بیچی گئی۔ یعنی 50 سال تک جن نسائل جرائد کو اقبال میسر نے اس چکر میں کہ کہیں احمد ابراہیم علوی صاحب نے مضمون لکھ دیا، کہیں رضوان فاروقی نے لکھ دیا، کہیں مستفیض رحمانی صاحب نے اپنے پرچے میں غزل چھاپ دی، تو اقبال میسر اس کو اخلاقاً 10 پرچے خرید لیا کرتے تھے کہ بھائی مست صاحب نے 10 پرچے دے دیے، یہ 100 روپے اس کے حاضر ہیں، یا کسی کو 200 روپے دے دیے، کسی کو 500۔ وہ سارے پرچے مجھ سے وہ کہنے لگے پتہ نہیں اقبال صاحب نے ایک ہی پرچے میں کئی کاپیاں رکھی ہیں۔ ہم نے کہا اس کے لیے چٹکی بھر علم چاہیے، اس سے اللہ نے آپ کو محروم رکھا، اسی لیے آپ کی صحت اچھی، ان کی شاعری اچھی۔ تو اس طرح کے تجربات ہیں، اپنا کام زندگی میں کرنا چاہیے۔ شدت احساس کے نام سے ان کا مجموعہ ہے جو عنقریب منظر عام پر آ جائے گا، اور وہ احمد ابراہیم علوی صاحب کی میز پر ہے گھر میں۔ کہنے لگا میں لیتا ہوں، میں نے کہا آپ نہ لائیے ورنہ زیادہ بولیں گے آپ، سامنے نہیں ہوگا تو یاد ہی کچھ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح ہم لوگ وہی کچھ سنیں گے جو آپ سنانا چاہیں گے۔ تو علوی صاحب نے وہ مجموعہ، اور میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ علوی صاحب ایک بار اس کو دیکھ کے اور لکھ دیں قاعدے سے، وہی ایک ہی مضمون اس میں رکھنا ہے، ایک کتاب ایک مضمون رکھا جائے۔ خلیل احسن صاحب کے واقعی بہت ہی شکرگزار ہیں کہ انہوں نے آج بھی مقالہ بہت ہی پڑھ لکھ کے محنت سے لکھا، جو ان کی کتاب میں چھاپے جانے کے لائق ہے۔ مسرور شاہجہاں پوری صاحب تک پہنچوں یا حافظ محمد عمر صاحب تک، اس سے پہلے ثابت لکھنوی صاحب تقریباً مجھے دیکھ رہے ہیں کس کیفیت میں وہ آ جائیں اور اپنا کلام سنا دیں، اس کے بعد حافظ محمد عمر صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ شاعری کی شان ہے فاروق جاذب لکھنوی، شاعری کی شان ہے فاروق جاذب لکھنوی، اور ادب کی جان ہے فاروق جاذب لکھنوی، اور ادب کی جان ہے فاروق جاذب لکھنوی، نعت گوئی نے نوازا ہے انہیں کچھ اس قدر، نعت گوئی نے نوازا ہے انہیں کچھ اس قدر، صاحب دیوان ہے فاروق جاذب لکھنوی، صاحب دیوان ہے فاروق جاذب لکھنوی،
ان کی نعت و منقبت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ، ان کی نعت و منقبت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ، آج کے حسان ہیں فاروق جاذب آج کے حسان ہیں فاروق جاذب لکھنوی، ان کی نعت و منقبت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ، آج کے حسان ہیں فاروق جاذب لکھنوی، آج کے شاعروں کی کرتے ہیں اصلاح خاموشی کے ساتھ، شاعروں کی کرتے ہیں اصلاح خاموشی کے ساتھ، شاعروں کی کرتے ہیں اصلاح خاموشی کے ساتھ، باعث فیضان ہیں فاروق جاذب لکھنوی، باعث فیضان ہیں فاروق جاذب لکھنوی، اور خوش کلامی میں نہیں رکھتے ہیں یہ اپنا جواب، خوش کلامی میں نہیں رکھتے ہیں یہ اپنا جواب، پرخلوص انسان ہے فاروق جاذب لکھنوی، پرخلوص انسان ہے فاروق جاذب لکھنوی، اور مختلف پیش اور سماعت کروں، آج ان کے جشن سے ثابت یہ ثابت ہو گیا، آج ان کے جشن سے ثابت یہ ثابت ہو گیا، کتنے عالی شان ہیں فاروق جاذب لکھنوی، کتنے عالی شان ہیں فاروق جاذب لکھنوی۔ بہت عمدہ جناب ثابت صاحب، سوائے حضرت حسان والے باقی سارے شعر بہت عمدہ ہیں، اب کوئی حسان نہیں ہوگا دوبارہ دور تک، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ تھے، وہ صحابی ہیں ہی نہیں، ایک صوفی رام ایک صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم سب صحابی رسول ہیں، ہم نے کہا وہ کیسے، بس کہنے کہ امید کیجئے کہ اللہ کے رسول کی زیارت کر لیجئے اور کہیے صحابی ہو گئے، تو اس طرح کے صحابی جب اس دور میں پیدا کیے جا رہے ہیں تو حسان بن ثابت تو صحابی صاحب نعتگو تھے، نعتگو ہیں بھی الحمدللہ، اور باقی شعر آپ نے بہت اچھے پڑھے، صرف نعتگی میں گریز کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کی، اور شاعری کی زندگی پر احتیاط کی ضرورت ہے، جیسے ہمارے شہیدہ بھائی نے کہا تھا ایک زمانے میں شاعر کی عظمت کے لیے، تو شاعر کو منچلا ہوتا ہے کبھی مچل جاتا ہے، اور تعلی اس کے یہاں جائز ہے، لیکن نعت میں تعلی جائز نہیں ہے، نعت رسول میں اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے تو انہوں نے بتایا کسب ختم، اس لیے کہ جھوٹے پہ اللہ کے رسول کی لعنت حدیث، اور کہا مبالغہ ختم، غلو ختم، یہ ساری چیزیں جب ختم کی گئیں تب نعت رسول بنی، اسی لیے جو آج احمقان ادب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نعت کو ادب میں کوئی درد نہیں ہے، نعت ادب ہے ہی نہیں، نعت تو ادب عالیہ ہے، نعت کو کیا ضرورت ہے جھوٹے ادب کی، افسانہ ناول دنیا کی جتنی چیزیں ہم لکھتے ہیں حد شخصیت پہ گفتگو کرتے ہیں، اس پہ جھوٹ کی جو آمتش ہوتی ہے، لیکن کیا نعت میں بھی جھوٹ جائز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جب نعت کی شاعری شروع کی تو تمام تغذیات کا خاتمہ کر دیا، جو بات کی شاعری ہم کر رہے ہیں اس میں بھی رسولی ہمارے کیونکہ نمونہ ہمارے آئینہ ہے، آئیڈیل ہیں، تو کوشش کرنا چاہیے اس میں بھی سچ جتنا ہو سکے اس کو بولا جائے، تو حسان ہم آپ کو نہیں بننے دیں گے، باقی سب ٹھیک ہے، سب آپ کے لیے جائز ہے۔ ثابت صاحب نے بہت اچھے شعر پیش کیے کہ شاعروں کی، شہیدہ بھائی نے لکھی مصرع میں بھول گیا، مربت نہیں کرتا ہوں میں، انہوں نے حضرت حسان کے لیے کہا کہ شاعر کی عظمت بتائی،
کہ ایک شاعر کی فضیلت تو یہ ہے کہ میرے آقا، شاعر کی فضیلت تو یہ ہے کہ میرے آقا حسان کو تعظیماً خدمت میں بٹھاتے ہیں۔ تو حسان کی تعظیم نہیں رسول نے کی، حسان میں سے 200 صحابی آگے تو اللہ کے رسول پہ تعظیم واجب نہیں تھی، نہ شاعر کی تعظیم تھی، بلکہ ان پہ ایک رحم کیا تھا، ایک ان کے لیے عنایت تھی، ایک ان کو مرتبہ دیا گیا کہ رہتی دنیا تک شاعر کی عزت و عظمت کرو۔ تو اس طرح کی شاعری بھی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں زندگی میں اس طرح کے کلام کو تلف کر دینا چاہیے۔ بہرحال شاہجہاں بھائی تک پہنچوں، اس سے قبل جاتا ہوں حضرت عمر سندیلوی صاحب تشریف لائیں، کیونکہ فاروق کی نظامت کر رہا تو عمر کیوں نہ آئے، آپ آئیے۔ اور جو کچھ آپ نے کہا ہے، یہ بیمار ہیں، لیکن بیمار اس لیے نہیں کہ عمر ہیں، ان کو دیکھ کے جو بیمار ہیں وہ شفا یاب ہوتے ہیں، یہ کیسے بیمار ہیں؟ تو ان کی بھی اصلاح ہمیں کرنا، اور یہ آ کے اپنی تحریر سے ہم لوگوں کی اصلاح کریں۔ آئیے مائک پر۔ حضرات، میں نثر نگار نہیں ہوں، استاد بتا رہے آپ کے مقالہ بھی سنیے، یہ ساری محنت مشقت اور رہنمائی رضوان بھائی کی ہے، تو باتیں کچھ نہیں کروں میں، طبیعت نہیں صحیح ہے، فوراً پڑھنا شروع کر دوں، لیکن یہ بات میں خوشی کے طور پر کہنا چاہوں، یہ جو تبصرہ میں نے لکھا ہے رضوان بھائی کی نظر ہے، ان کی آخری میں جو ہے رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ سماعت فرمائیں۔ فنی کمال کا آئینہ فاروق جاذب صاحب۔ اصناف سخن میں غزل ایک قدیم اور بہت مقبول معروف صنف ہے۔ غزل کے میدان میں قدیم شعراء ہوں یا ماضی قریب کے ادور حاضر کے شعراء، سبھی نے اپنے اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کسی نے اسلامی فکر کو اپنا محور و مرکز بنایا ہے تو اسے کمال تک پہنچا دیا۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ کسی نے طنز و مزاح کو موضوع سخن بنایا تو اسے کمال تک پہنچا دیا۔ مثال کے طور پر دلاور فغار صاحب فرماتے ہیں، چشمہ لگا کے رات میں سوتا ہوں اس لیے تاکہ مجھے نہ خواب ادھورا دکھائی دے، اور تاکہ مجھے نہ خواب ادھورا دکھائی دے۔ کسی نے طنز مزاح کو سہارا لے کر قوم کی اصلاح و فلاح کو مرکزی کردار بنایا تو اپنا ثانی نہیں رکھا۔ جیسے اکبر الہ آبادی جن کے شعر حاضر ہیں، بے پرد عقل جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ کسی نے تغسل کو موضوع بنایا، میں ہم جلدی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کافی دیر سے لوگ بیٹھے ہوئے بوجھل ہو گئے، اس کا لحاظ کر کے حالانکہ کسی نے تغسل کو موضوع بنایا تو اسے ایک نیا مقام عطا کیا۔ جیسے جگر مراد آبادی، ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے، ہائے وہ کیوں کر دل بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے۔ حالی کے علمی مقام و مرتبہ سے کون نہیں واقف ہے، جنہوں نے اردو ادب میں تنقید کے اصول و ضابطے وضع کیے، ادب برائے زندگی کا نظریہ لے کر اٹھے تو صنف غزل میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ غزل کی پوری کائنات کو بدل کر رکھ دیا۔ مگر وہ بھی کہنے پر مجبور ہوئے، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تو سا لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ غزل کو شعراء کی فہرست بہت طویل ہے، جن کا مختصر تھا تذکرہ بطور تمہید مقصود تھا۔ مقام مسرت ہے آج ہمیں اس عظیم شخصیت پر گفتگو کرنے موقع ملا ہے جو دبستان لکھنؤ کے افق پر ایک آفتاب کے مانند چمکا، جس نے حال ہی میں نعت و منقبت کے حوالے سے ایک عظیم شاہکار نعتیہ دیوان کشف الدجا کے نام سے منظر عام پر لا کر علم و ادب کی دنیا میں ایک نیا اضافہ کیا ہے، جس کے اہل علم دانش نے جی کھول کر ستائش کی ہے اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ موصوف چونکہ غزل کے میدان کے بھی شہ سوار ہیں، لہذا میرے پیش نظر جو آپ کا غیر مطبوع کلام ہے اس کا مختصر سا جائزہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ جو لوگ اخلاق و کردار اور خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں اور جن کی شخصیت باکمال ہوتی ہے، وہی لوگ سماج میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کے برعکس جن لوگوں میں نہ کوئی فضل و کمال ہوتا ہے نہ کوئی خوبی، ایسے لوگ قابل تذکرہ کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ حضرت جاذب صاحب نے ایسے لوگوں کا خوب آئینہ دکھایا ہے۔ وہ چہرے آئیں نظر کیا جو ہیں غبار آلود، وہ چہرے آئیں نظر کیا جو ہیں غبار آلود، جو آئینہ ہیں وہی منظروں میں رہتے ہیں۔ طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ انسان بہت سخت جان واقع ہوا ہے، یہ بڑی بڑی آندھیوں اور بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہے، آسمانوں پر اپنے پرچم بلند کر سکتا ہے،
اور سمندر کے سینے کو چاک کرنے کی ہمت رکھتا ہے، اور یہی انسان حساس اس قدر کہ معمولی سا کوئی واقعہ یا مزاج کے خلاف ذرا سی کوئی بات پیش آ جائے تو پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان مدتوں اپنے سینے میں درد و کرب محسوس کرتا ہے۔ اسی کیفیت کو جاذب صاحب نے یوں اجاگر کیا ہے، تڑپا کے رکھ دیا ہے ذرا سے ہی درد نے، اچھا ہوا کہ درد زیادہ نہیں ہوا۔ گھر کی چہار دیواری میں بسنے والے لوگ فرد کی صورت میں نہیں بلکہ مختلف الخیال افراد پر مشتمل ایک کنبہ ہے۔ آپس میں اختلاف کا قوی امکان رہتا ہے، کبھی یہ اختلاف باہمی رنجش اور تلخیوں کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر یہ صورتحال زیادہ دنوں تک برقرار رہے تو اس کے نتیجے میں سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا پہلی فرصت میں تلخیوں کے سدباب کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جاذب صاحب کا کیا خوب مشورہ ہے، تلخیوں سے آنگن میں اٹھ نہ پائیں دیواریں، تلخیوں سے آنگن میں اٹھ نہ پائیں دیواریں، باہمی عداوت کے تصفیے ضروری ہیں۔ یہ دنیا بھی عجیب ہے، یہاں آپ کے خیر خواہ بھی ہیں اور بدخواہ بھی ہیں، آپ کے قدردان بھی ہیں اور حسد کرنے والے بھی ہیں، جنہیں آپ کی عزت و توقیر ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی۔ ان کا محبوب مشغلہ صرف اور صرف بیجا تنقید کرنا اور دوسروں میں عیب نکالنا ہی ہوتا ہے۔ اپنی ذات میں خواہ کتنے ہی عیب کیوں نہ ہوں انہیں نظر نہیں آتے۔ منفی سوچ رکھنے والوں پر جاذب صاحب کا کیا ہی عمدہ شعر ہے، دوسروں پہ تنقیدیں کر رہے ہو تم لیکن، دوسروں پہ تنقیدیں کر رہے ہو تم لیکن، اس سے پہلے اپنے بھی جائزے ضروری ہیں۔ لوگ دنیا میں امیدوں کے سہارے جیتے ہیں، اگر امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں تو انسان خود تنہا و بے سہارا محسوس کرتا ہے اور اپنی زندگی اسے بار محسوس ہونے لگتی ہے۔ جاذب صاحب نے اپنے مشاہدے اور تجربے کو یوں بیان کیا ہے، کہیں میں بے سہارا ہو نہ جاؤں، سہارے ٹوٹتے ہی جا رہے ہیں۔ سماج میں بعض افراد ایسے بھی پائے جاتے ہیں جنہیں دوسروں کی پگڑی اچھالنے میں بڑا لطف آتا ہے، دوسروں کے آبرو پر حملہ کرنے میں ان کے نفس کو بڑی تسکین ملتی ہے، اور اپنے اعمال و اخلاق اور اپنی صورت آئینے میں دیکھنے کی کبھی توفیق نہیں ملتی۔ جاذب صاحب نے ایسے لوگوں کی ذہنیت کو کیا ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے، شعر سماعت فرمائیے۔ سب کے ہیں صورتیں نگاہوں میں، سب کے ہیں صورتیں نگاہوں میں، اپنی صورت نظر نہیں آتی۔ حضرات، جس کی آنکھوں پر کسی طرح کی پٹی بندھی ہوتی ہے تو اسے نہ صداقت نظر آتی ہے نہ حقیقت، نہ اس پر معجزے اثر کرتے ہیں، نہ اسے دلیلیں مطمئن کر سکتی ہیں، بلکہ اسے کسی خیر کی توقع کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ اس کی نظر میں وہ نظر ہی نہیں ہوتی جس سے وہ مبنی بر انصاف فیصلہ کر سکے۔ جاذب صاحب فرماتے ہیں، جس نظر میں حجاب ہوتا ہے وہ نظر ہی نظر نہیں آتی۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی حوصلہ مند اور قوت ارادی کا مضبوط ہو، بہرحال انسان ہے، خشت و سنگ یا فولاد تو نہیں کہ حالات سے متاثر نہ ہو اور اس کے لب پر گلا نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں۔ جاذب صاحب فرماتے ہیں، کون میری کرے گا چارہ گری، کون میری کرے گا چارہ گری، کتنا ٹوٹا ہوا ہوں اندر سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی کسی خاص نعمت سے نوازے یا کوئی فضل و کمال عطا کرے تو انسان پر لازم ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، لیکن کم ظرف انسان خدا کی نعمتیں یہ اس طرح کے مشاعروں کے نشستوں میں لوگ نظر بھی آتے ہیں۔ ہمارا جو مطلب اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے شہری دنیا سے، اس طرح کے لوگ جب سامنا ہوتا چیزیں پسند نہیں میں تک کے تعلق کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی کسی خاص نعمت سے نوازے یا کوئی فضل و کمال عطا کرے تو انسان پر لازم ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، لیکن کمزرف انسان خدا کی نعمتیں پا کر تکبر اور غرور کے نشے میں اترا کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے برتر اور دوسروں کو سب سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اپنی ترقی اور کامیابی کو خدا کی دین اور مہربانی سمجھنے کے بجائے اپنی عقل اور تدبیر کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، جس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے اسے اچانک اس پر ایسی ضرب کاری پڑتی ہے کہ خدا یاد آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جاذب صاحب نے اس موقع کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا خوب کہا ہے، جن کے بازو سمٹ گئے جاذب، جن کے بازو سمٹ گئے جاذب بھی مانگا کیے مقدر سے۔ انسان کی زندگی بظاہر بڑی آسان نظر آتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، بلکہ بہت پیچیدہ اور دشوار تر ہے۔ قدم قدم پر مسائل و مشکلات کا سامنا ہے۔ بسا اوقات ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بڑے آسان معلوم ہوتے ہیں،
لیکن انہیں حل کرنے میں پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں سمجھ لو زندگی کے راستے اتنے ہیں پیچیدہ، سمجھ لو زندگی کے راستے اتنے ہیں پیچیدہ کہ مشکل بھی وہی ہوتے ہیں جو آسان ہوتے ہیں۔ آج کے اس ترقی پسند دور میں لوگ خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ نہ رہنے کے لیے گھر میسر ہے، نہ سکون و راحت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی ہی نصیب ہے، مگر بعض اہل ثروت شادی و بارات میں صرف نام و نمود کے لیے لاکھوں روپیہ صرف کر دیتے ہیں اور ان کے دسترخوان پر دولت مند لوگوں کی پذیرائی ہوتی ہے، مگر بیچارے غریب و مفلس اور نادار و ضرورت مند ان کے دسترخوانوں سے محروم رہتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر شاعر کا دل انسانی ہمدردی سے تڑپ اٹھتا ہے اور زبان حال سے یوں گویا ہوتا ہے، غریب و مفلس و نادار رہ جاتے ہیں فاقوں سے، غریب و مفلس و نادار رہ جاتے ہیں فاقوں سے، امیروں کے بہت محدود دسترخوان ہوتے ہیں۔ علم کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک صاحب فضل و کمال پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے علمی میدان میں بڑے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں، خواہ اس کا تعلق اسلامی علوم و فنون سے ہو یا علم و ادب کا میدان ہو۔ آج تک کسی ماہر علم و فن نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ اسے فلاں علم پر عبور حاصل ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی علمی بے بسی کا اعتراف کیا ہے۔ جاذب صاحب نے علم و فن کے اس پہلو کو کس طرح بیان کیا ہے، شعر سماعت فرمائیں۔ میں اتنا ہی سمجھ پایا ہوں علم و فن کے بارے میں، میں اتنا ہی سمجھ پایا ہوں علم و فن کے بارے میں، بڑے بے بس یہاں پر آ کے ابجد خوان ہوتے ہیں، بڑے بے بس یہاں پر آ کے ابجد خوان ہوتے ہیں۔ فرشتے خطا نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، مگر انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ خطا اور گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان سے کسی گناہ کا صدور نہ ہو، مگر گناہ پر دلیری اور سرکشی انسان کو ظالم اور شیطان بنا دیتی ہے۔ اگر انسان میں شرم و حیا کا جذبہ ہے تو اس کے اندر احساس ندامت جاگ اٹھتا ہے، اور وہی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد نادانوں کے زمرے سے نکل کر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ انسان کی اسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موصوف فرماتے ہیں خطا ہی آدمی کو شرم کا احساس دیتی ہے، خطا ہی آدمی کو شرم کا احساس دیتی ہے، جو نادانی نہیں کرتے وہی نادان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوقات میں انسان کو سب پر فوقیت عطا کی ہے، نیز اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں بخشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں انسان کو سب پر فوقیت عطا کی ہے اور ساخت کے اعتبار سے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، نیز اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں بخشی ہیں۔ من جملہ نعمتوں مہربانیوں میں سے انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، جس کی حرکت پر انسان کا وجود قائم ہے۔ اگر یہ دل روحانی اعتبار سے اچھا ہے تو اس میں رحم دلی، رواداری، حسن سلوک، انسانی ہمدردی، خدا کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری کی شعائیں نکلتی ہیں، جو انسانی شخصیت کا مظہر ہوتی ہیں۔ جاذب صاحب نے کیا خوب کہا، نہیں ہے بے سبب سمجھو میرے یہ دل کا دروازہ، اجالے کے لیے ہی گھر میں روشن دان ہوتے ہیں۔ حضرات، اب تک کی جو میں نے آپ کے اشعار کا مطالعہ کیا اور جو سمجھ سکا ہوں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ بلند پایا شاعر ہیں، آسان زبان، عمدہ اسلوب ہے، فن پر ید طولہ یعنی مکمل گرفت رکھتے ہیں، الفاظ پر قدرت حاصل ہے، آپ کے کلام میں زبان و بیان کی حلاوت ہے۔ غزل کے میدان میں آپ نے جو گل بوٹے اگائے ہیں وہ محنت پیہم، ریاض مسلسل کا نتیجہ ہیں۔ اپنے مشاہدے اور تجربے کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ شگفتہ اور رواں دواں بحروں میں الفاظ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پرویا ہے۔ آپ کا کلام دلکش اور دلنشین ہے، انسانی کیفیات آپ کے اشعار میں صاف محسوس کی جا سکتی ہیں۔ سیاسی حالات ہوں یا معاشی ناہمواریاں یا معاشرے کا فساد ہو، سب پر آپ کی نگاہ ہے۔ مختلف موضوعات کو آپ نے اپنے اشعار کو قالب میں ڈھالا ہے۔ آپ ایک کونا مت شاعر ہی نہیں، شاعر ہیں، مقول شخص عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ غزل کے میدان میں اپنا راستہ خود منتخب کیا ہے۔ آپ نہ کسی کے مقلد ہیں نہ کسی کے پیرو۔ آپ کا کلام غزل کے روایتی انداز سے بالکل الگ ہے۔ آپ کے اشعار گویا فن پارے ہیں۔ توقع ہے آپ کا کلام ارباب علم و فن کی توجہ کا مرکز بنے گا اور ادبی دنیا میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ حافظ محمد عمر صاحب نے وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے 5 پارے کی تراویح کی طرح پڑھ دیا، یہ احسان بھی کیا، اور آپ سمجھ لیجئے کہ جب یہ ان کے بخار ہے، اگر بخار میں ان کی یہ کیفیات ہیں تو یہ تازہ دم ہو گیا، بالکل صحت مند ہو گیا، تو کیا حشر کرتے وقت
اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، یہ سب ہے پہلے سے. اور دیکھیے پوری کتاب لکھی باقاعدہ انہوں نے، اور کہنے کہ ابھی استاد کہاں دیا جا ہوا، میں نے کہا آپ کے اپنا کوئی صحیفہ لکھنا ہے کیا؟ تو یہ سب ہوتا ہے، لیکن بہت اچھا مقالہ ہے آپ کا حافظ محمد عمر صاحب، لکھتے رہیے اور ہم لوگ آپ سے محروم نہ رہیں، اس کے لیے جو کہیے تعلیم والی کرائی ہے. آپ کا جو ادبی معجزہ ہے اس کا اثر ہے. اور احمد ابراہیم ملکی صاحب پہ آپ نے لکھا تھا، دیا نہیں اب تک مقالہ. آپ کے اوپر مقالہ لکھا تھا وہ دیا نہیں، کہنے پیسے لیں گے اس کے اندر. خراب ہو گئی اور اس لیے پروگرام سے لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.